اب ہم پھر ایک تھرڈ سٹیپ پہ جاتے ہیں، تو آپ نے ایمپتھی لے کر آنی ہے. اور ایمپتھی آپ کیسے کرتے ہیں کہ آپ مے بی رول پلے کر لیں، یا یہ کہ اگر آپ آپس میں رول پلے نہیں کر سکتے، کسی اور کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، کسی فرینڈ کے ساتھ کہ اچھا یہ سچویشن ہے، اب میں نے اپنے اسپاؤس سے بات کرنی ہے، تو میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ ہمارا جھگڑا نہ ہو، تو دیکھو اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں. یا آپ ڈائلاگ کی شکل میں ایک اسکٹ لکھ دیں. میں کبھی کبھی اپنے جو میرے کلائنٹس ہوتے ہیں میں ان کو ایسے ہی کرواتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ اچھا آپ مجھے ایک جملہ بتائیں، آپ لکھیں کہ میں نا یہ کہنا چاہ رہی ہوں، یہ لکھیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس میں یہ جملہ جب میں بولوں گی تو میرے ہسبینڈ کیا کہیں گے. آگے سے وہ فوراً بتاتی ہے میرے ہسبینڈ یہ بولیں گے. میں کہتی ہوں اچھا اب اس پہ آپ کے جذبات کیا ہوں گے. مجھے غصہ آئے گا، مجھے برا لگے گا، اس لیے تو میں بات نہیں کرنا چاہتی ڈاکٹر کنول. تو میں کہتی ہوں اب آپ لکھیں اس جملے کے لیے آپ بہت اچھا کمیونیکیشن والا جملہ کیا لائیں گی جس میں آئی اسٹیٹمنٹ آپ کی ہوگی. تو اس طرح جب میں ان کو ڈائلاگز لکھواتی رہتی ہوں یا ان کے ساتھ کوئی رول پلے کرتی ہوں تو وہ سچویشن ہی پوری بدل جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں ہے یہ تو اتنا آسان کام ہے جو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. تو تھوڑی سی ریفلیکشن اندر لے کر آنی کہ میں اس اسٹیٹمنٹ کو جب پریکٹس کروں گی آئی اسٹیٹمنٹ کو تو اس سے کیسے سارے ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر ہمیں اپرچونٹی ملتا ہے تو ہم اپنے اسپاؤس کو بھی یہ سکھا سکتے ہیں کہ اچھا میں نے آئی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں پڑھا یا سنا اور میں سوچی تھی کہ ہم دونوں کو مل کر اس کو پریکٹس کرنا چاہیے. تو امپیکٹ جو ہوتا ہے نا آئی اسٹیٹمنٹ کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے کسی بھی لسنر کے اوپر. اس کی وہ جو ڈیفینس وال ہے نا وہ بالکل گر جاتی ہے اور اسی طرح سے وہ بات بھی سننا چاہتا ہے، گفتگو میں انگیج بھی ہونا چاہتا ہے اور وہ بھی پھر نا محتاط ہو جاتا ہے کہ میں نے آگے سے کوئی غلط بات نہیں بولنی. نہیں تو ادروائز کیا ہوتا ہے کہ دونوں ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. پہلے جو ہے وہ بلیم کرتا ہے، دوسرا انسان ڈیفینسو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب وہ ڈیفینسو ہو کے کوئی ایکسپلینیشن دیتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، تو جو جس نے بات شروع کی ہوتی ہے اب وہ ڈیفینسو ہو کر اس چیز کے ساتھ الجھ جاتا ہے اور پھر دونوں الجھے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپس میں ان کا اتنا الجھاؤ ہو جاتا ہے کہ ریلیشن شپ میں ڈسٹورشن آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں پاتھ ٹو اوتھینٹسٹی لے کر آنی ہے کہ ریلیشن شپ میں ایک ایمپتھی آئے، خیر خواہی کا جذبہ آئے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہسبینڈ وائف کو کہتے رہے ہیں، وائف ہسبینڈ کو کہتے رہیں کہ جی آپ کا مسئلہ ہے اور آپ کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے دیکھیں یہ جو سچویشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہی. اب تھوڑا سا اس سے آگے بڑھیں. یہ تو جیسے عام کنورسیشن ہے نا اس میں ہم نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہاں تک نہیں ہوتا. ہم وہ جو کہتے ہیں نا، وہ جو ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جی جہاں برتن ہوں گے وہ بجیں گے. نہیں جی نہیں، ہم بجتے نہیں ہیں، ہم تو دھماکے کرتے ہیں. اتنا بجتے ہیں کہ موقع ڈھونڈتے ہیں ایک دوسرے کو بجانے کے لیے کہ ہم کیا کریں. تو بہت ڈیفیکلٹ ہماری کنورسیشنز اب ہوتی ہیں. کبھی کبھی جب میں کپل سے ڈیل کرتی ہوں اور میں ان کی باتیں سنتی ہوں تو میں بہت ہی پریشان ہو جاتی ہوں. یعنی کچھ تو کپلز کے چیلنجز ہیں نا جو ایسے ہیں کہ باقی دے ساؤنڈ جسٹیفائڈ، ان میں بہت بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ چیلنجز ہیں. لیکن اب ہمارے سامنے ایسے کپلز آنا شروع ہو گئے ہیں جو اتنی پیٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 3-4 سال کے بچے نہیں جیسے کینڈی پہ اور ٹوائے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل وہ سینیریو کریٹ ہوا ہوتا ہے اور ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور انہی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی پیٹی باتوں پہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بچائیں اور اس میں دونوں کو پراپرلی ایجوکیٹ کریں، دونوں کو پراپرلی سکھایا جائے. نہ صرف یہ کہ نارمل ہیلدی کنورسیشن کیسے ہوتی ہے بلکہ یہ بھی سیکھا جائے کہ جو ڈیفیکلٹ کنورسیشنز ہوتی ہیں وہ کیسے کی جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں ڈیفیکلٹ کنورسیشن ہمیں ہر جگہ کرنی پڑتی ہے. یہی نہیں کہ اس بات پہ ہم کہیں ہائے اللہ شادی تو کتنا عذاب ہے، اتنا کچھ سیکھنا پڑے گا شادی شدہ زندگی کے لیے، میرا خیال ہے میں شادی ہی نہ کروں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ شادی نہیں بھی کرتے پھر بھی یہ والے سکلز جو آپ کو ہر جگہ اپلائی کرنے پڑیں گے. اور آپ نے اگر سیکھے ہوتے ہیں شادی سے پہلے تو وہ آپ کا وہ ایک ایڈ آن ہوتا ہے جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا دیتا ہے. تو جو گفتگو اچھی ہوتی ہے نا وہ ایک سمجھیں کہ ایک فرٹائل گراؤنڈ کی طرح ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے بہت اچھی طرح سے وہاں کھاد ڈالی ہوئی ہے، زمین کو آپ نے بہت رچ رکھا ہوا ہے، وہاں گروتھ بہت اچھی پلانٹس کی ہوتی ہے اور مختلف اسٹریٹجیز سے آپ وہاں پہ اس کو، اس لینڈ کو جو ہے نا زرخیز ہی بناتے رہتے ہیں. تو ڈیفیکلٹ کنورسیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو اینکر کرنا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ساحل سمندر پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر آپ باہر کھڑے ہیں اور تھوڑی ویوز آ رہی ہیں آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا آگے جانا ہے پانی میں نا تو گھٹنوں تک جانا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ پھر اپنے پاؤں کو جماتے ہیں، قدم جماتے ہیں تھوڑے سے کہ یہ نہ ہو کہ پانی کی اگر اسٹرانگ لہر آئے تو مجھے بہا کے لے جائے.
تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جمانا ہوتا ہے تھوڑا سا، اور اس کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے. تو جب بھی ہمیں کوئی ڈیفیکلٹ کنورسیشن کرنی ہے، اس میں اپنے آپ کو اینکر کرنے کے لیے اپنے آپ سے چند سوال بار بار پوچھنے ہوتے ہیں. جیسے آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میرا مقصد کیا ہے اس بات کو کرنے کا، یہ بات کرنے سے فائدہ ہوگا، میرا ریلیشن شپ گرو کرے گا، جو بات میرے دل میں اٹکی ہوئی ہے یا میرے اسپاؤس کے دل دماغ میں ہے وہ کلیریفائی ہو جائے گی. پھر آپ نے ساتھ ہی سوچنا ہے کہ میرے اسپاؤس کا پرسپیکٹیو کیا ہے اور ان کی فیلنگز کیا ہیں، اور مجھے اگر یہ بات کرنی ہے تو اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہمارے درمیان ایمپتھی جو ہے وہ کافی زیادہ آنی شروع ہو. پھر یہ کہ آپ نے اپنی نروز کو بہت زیادہ ٹھنڈا کر لینا ہے، اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ کام کر لینا ہے، ڈھیر و ڈھیر استغفار پڑھنی ہے، درود شریف کی تسبیحات پڑھنی ہے، صدقہ دینا ہے، اور آپ نے نفل پڑھنے ہیں، آپ نے ڈیپ بریتنگ کرنی ہے. کیونکہ آپ نے جتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جانا ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کو کام ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ وہ جو ہے نا بوم ڈسفیوز کرنے والا جو اسکواڈ ہے، آپ اس کی ممبر ہیں، اور آپ نے وہ بوم جو ہے نا وہ ٹک 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 کر رہا ہے، اور آپ نے کچھ وائرز ہیں ان میں سے کسی ایک خاص وائر کو کاٹنا ہے. تو سمجھے کہ اس وقت آپ جتنے پینک میں جائیں گے وہ کام آپ سے نہیں ہو سکے گا، اور جتنا آپ پرسکون ہو کر وہ اس کنورسیشن میں اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ سے بہترین ہو جائے گا. تو پھر ہم کیسے یہ کوئی ڈیفیکلٹ کنورسیشن جو ہے وہ کریں گے؟ جب بھی ہم نے کوئی بہت ہی مشکل بات کرنی ہوتی ہے جس میں ہمیں کافی حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی جھگڑا بن سکتا ہے، میرے اسپاؤس کو برا لگ سکتا ہے، یہ بات ان کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن یہ کرنی بہت ضروری ہے، یہ فیملی کے لیے، ہماری گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم نے نا بہت ہی پیسفل جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں ہم دونوں کمفرٹیبل ہوں. یعنی آپ دیکھیں اگر مجھے پتہ ہے ابھی کوئی مجھے کچن میں بلا رہا ہے، ہسبینڈ کہہ رہا ہے ابھی میرا فون آ رہا ہے، کبھی بچے بیچ میں بول رہے ہیں، تو آپ کی کنورسیشن ہی نہیں پراپرلی ہو پا رہی. میں کئی دفعہ جب خواتین مجھے آ کے کچھ ایسی بات بتاتی ہیں کہ میں ایسی کنورسیشن اپنے ہسبینڈ سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں تو چلے آپ سے سیکھ رہی ہوں، کیونکہ اکثر مرد حضرات تو سیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب کیونکہ میرے ہسبینڈ سیکھ بھی نہیں رہے ہیں، وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم ایسے ٹاپک پہ بات نہ کریں، اور وہ بلکہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا دیکھ لیں گے نا بعد میں دیکھا جائے گا. تو پھر میں کیسے بات کروں، کیونکہ اس ٹاپک پہ بات کرنا ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں ایسے کریں، ان کو کہیں باہر لے جائیں کہ چلیں کافی پینے چلتے ہیں، چائے پیتے ہیں، موسم بہت اچھا ہے، واک پہ چلتے ہیں. کوئی بھی ایسا جو پبلک پلیس ہوتی ہے جہاں پہ آپ آرام سے بیٹھ کے کچھ انجوائے کر سکتے ہیں اور مزے کا جو کھانا ہے وہ کھائیں، اس وقت جو ہے وہ آپ ڈیفیکلٹ کنورسیشن کی آپ نے پوری پریکٹس کی ہو، وہاں پہ آپ بات کریں. تو خیر آپ نے ایک پیسفل سیٹنگ رکھ لی. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ میرے لیے ریلیشن شپ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور میں اس ریلیشن شپ میں اپنی بھی گروتھ چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کی بھی گروتھ ہو. پھر آپ وہی آئی اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا ہے، اور جو چیلنج آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ بالکل بلیم آپ کے اسپاؤس کے اوپر نہ جائے، اور جو بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ ایسے لگے کہ اٹ از سینٹرڈ ان انڈرسٹینڈنگ، کہ آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ جو ہے بڑھے. ظاہر ہے جب آپ بات کریں گے تو آپ کے اسپاؤس نے بھی اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ کہنا ہے، تو آپ نے وہاں پہ اب ایکٹیو لسننگ کو لے آنا ہے. آپ نے وہاں پہ آرام سے بیٹھ کے بالکل نہیں ٹوکنا. آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے آدھا گھنٹہ بول لیں، 40 منٹس بول لیں، میں نے ان کو آرام سے بات کرنے دینی ہے. اس ٹائم پہ آپ نے ان کی فیلنگز کو انویلیڈیٹ نہیں کرنا، سر ہلانا ہے، آپ نے کہنا ہاں مجھے سمجھ آ رہی ہے، نہیں میں بالکل غور سے سن رہی ہوں. اور اپنے دماغ میں کوئی پلاننگ نہیں کرنی کہ جی میں یہ بولوں گی، پھر میں یہ بات کروں گی، پھر میں اس طرح سے اس چیز کو لے کے چلوں گی. اور جب آپ بہت صبر اور استقامت کے ساتھ وہاں بیٹھیں گی، آرام سے بات سنیں گی، پھر آپ کے پاس بہت چوائس ہوتی ہے کہ آپ کیا کریں. کبھی کبھی آپ کے پاس کوئی سلوشن ہوگا، آپ کا اسپاؤس سلوشن مانگے گا، آپ ایک ہیلدی سلوشن دے دیں گے. کبھی کبھی آپ کو لگے گا کہ آپ کے اسپاؤس جو ہیں وہ سلوشن نہیں دے پا رہے، یا بہت ہی اور ڈیفیکلٹ بات کر رہے ہیں، تو آپ بس سن لیں اور آپ کہیں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ میں نے آپ کی بات سنی، اور میں اس کے اوپر غور و فکر کروں گی، آپ بھی اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور ہم اس کو دوبارہ کبھی کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس کے اوپر بات چیت کر لیں گے. بس وہاں پہ آپ اس کنورسیشن کو کلوز کر سکتے ہیں. ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ جو ڈیفیکلٹ کنورسیشنز ہوتی ہیں اس میں کم از کم آپ کو 7-8 دفعہ اس طرح بات کرنی ہوتی ہے، اور جہاں پہ لگے کہ یا تو سلوشن نہیں مل رہا، آپ سٹک ہو رہے ہیں،
یا پھر کسی ایک پارٹنر کو کوئی غصہ آ گیا، کوئی اپسیٹ ہو گیا، تو یو ہیو ٹو ٹیک این ایگزٹ فرام دیٹ کنورسیشن. جو ہمارا ایک ایٹیچیوڈ ہے نا، دیر اینڈ دین، فوراً مسئلہ حل ہو جائے، فوراً ابھی. یعنی مجھے کئی دفعہ کوئی فون کر دے گا اور اتنی وہ کالز پہ کالز، کالز پہ کالز، اور پتہ کیا چلے گا جی 10 سال سے مسئلہ ہے لیکن اتنی ایمرجنسی ہے، فوراً ملیں اور فوراً ہم اس مسئلے کو حل کریں. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو بڑے ٹھنڈے دل اور دماغ سے ایسے جو چیلنجنگ ہوتے ہیں نا مسئلے، ان کو حل کرنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ بعد میں آپ فالو اپ کرتے ہیں وہ اس ڈیفیکلٹ کنورسیشن کا، اور جس میں آپ دوبارہ سے، آپ کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اچھا جی اگر انہوں نے بات سن لی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو جا رہی ہوں، یا میں تو اس کو فارغ کر رہا ہوں. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم فوراً سے 2+2 کی کیلکولیشن کریں اور رشتوں کو ختم کرنے کی طرف جائیں. ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی طرف جانا ہوتا ہے. ہمارا پہلے ہمیشہ ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو ایلیمنٹس ہمارے رشتے کو خراب کر رہے ہیں ان کو ہم سک آؤٹ کریں، وہاں سے نکال باہر کریں. تو پھر کیا ہے، آپ دوبارہ ریوزٹ کرتے ہیں اس کنورسیشن کو، آپ دوبارہ سے اس پہ بات کرتے ہیں، آپ دونوں ایک دوسرے کو یہ محسوس کروائیں کہ مجھے تمہاری بات سمجھ آ گئی، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم گول کیا سیٹ کریں، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے پوچھیں کہ آبجیکٹیو کیا ہے اس ساری بات کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جی کس بات پہ دونوں ایگریڈ ہیں اور کس بات پہ دونوں ایگریڈ نہیں ہیں، یا ون آف دا پارٹی از ناٹ ایگریڈ. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکشنیبل سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں. اور پتہ ہے بہت سی سچویشن میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی اڑا ہوا ہے کہ یہ نہیں کرنا، مثلاً آپ نے کوئی جو بات بتائی ہے اس کے 10 سٹیپس ہیں، ان میں سے وہ 5 کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، آپ بھی راضی ہو جائیں 5 کے لیے. جب آپ ان 5 کو لے کے چلتے ہیں تو دوسرے کا بھی کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہو جاتا ہے، ان کے جو فیئرز ہیں وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں، آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ سینس آف اپریسیشن آتی ہے کہ جی میری بیوی نے میری بات سنی، دیکھیں میرے شوہر نے میرا کتنا احساس کیا. تو دوسرا انسان کمپرومائز بھی کرتا ہے، دوسرا انسان پھر انکریج بھی کرتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھی 10 out of 10 ہی لینا ہے، میں نے ہر سٹیپ جو میں جیسے بتا رہی ہوں اس کو ویسے ہی فالو کرنا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مشکلات انسان بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ انسان پریشانی کے وہ جو ایک سائیکل ہے نا اس میں چلا جاتا ہے. میں ٹپیکل سی مثال دوں گی، خواتین کے ساتھ بہت ہوتا ہے. یعنی ینگ بچی ہے، ابھی وہ اپنی پڑھائی کو پرسو کر رہی تھی اور اس دوران اس کی شادی ہو جاتی ہے. اب شادی ہو گئی ہے اس کی، اور اب شادی جب ہوئی ہے تو تب گھر والوں نے کہا کہ جی اس کو ضرور آپ پڑھوائیے گا، کیونکہ لڑکی چاہ رہی تھی کہ میں اپنا بیچلرز، اپنی تعلیم جو ہے مکمل کر لوں. اب اس ٹائم پہ سب ایموشنل ہوتے ہیں، پریکٹیکلی گراؤنڈ ریئلٹی کے چیلنجز کو تو کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوتا، وہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن شادی کے بعد سینیریو چینج ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوتا ہے، لیکن اب لڑکی کو سمجھ آتی ہے کہ اماں ابا کو تو ہم ہر وقت انگلیوں پہ نچا لیتے ہیں نا کہ یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہاں جانا ہے، اور وہ ہر وقت ہمارے لیے حاضر ہوتے ہیں. لیکن سسرال میں بہت سارے اور ڈائنامکس ہیں جس کے مطابق مجھے بہت کیئرفلی بات کرنی ہے کہ بھی مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، پھر گھر میں آ کے بھی کام کرنے. اب اگر لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کوآپریٹیو ہے اور میں بہت اسکلفل ہوں، پھر تو آپ اسرٹیو طریقے سے آئی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بات کر کے ان کو کنونس کر سکتے ہیں. ایک ڈیفیکلٹ کنورسیشن کے طریقے سے بات چیت کر کے ان کو کنونس کر سکتے ہیں کہ جی میں بھی اپنی تعلیم کو مکمل کرنا چاہتی ہوں، لیکن فرض کریں کہ یہ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے اور آپ نہیں کر پا رہے، یا سینیریو ایسا ہے، تو آپ پلان بی پہ چلے جاتے ہیں. پلان بی کیا ہوگا کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ اچھا میں کوئی آن لائن پڑھ لیتی ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ورکیبل نہیں ہوگا، کوئی گھر میں ایسا سینیریو کریٹ ہوا ہے، پلان سی پہ چلے جاتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے پڑھائی کو اپنے ہالٹ کر دیتے ہیں، لیکن آپ ویسے بکس پڑھتے رہتے ہیں، ٹاک سنتے رہتے ہیں. یعنی گروتھ مائنڈ سیٹ تو اپنا بند نہ کریں، کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ لوگ اپنے گروتھ مائنڈ سیٹ کو بالکل بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ اس کے اوپر جو ہے انسان پریشان ہی رہتا ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کیسے اس کو لے کے چلنا ہے. تو اسٹیپ وائز جو ہے نا ہم نے کاموں کو کرنا ہوتا ہے، باتوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے تاکہ مسئلے مسائل جو ہے ان کو حل کیا جائے. اچھا، کچھ اور چیزیں ہیں جو کمیونیکیشن میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. اس میں ایک جو چیز ہے وہ ہے اگر آپ کا سینس آف ہیومر ہو. اچھا، اگر ہسبینڈ وائف جو ہیں آپس میں ہنسی مذاق کر سکتے ہیں اور وہ ایسا ہنسی مذاق ہو جو کہ ریلیشن شپ کو کمپلیکیٹ نہ کرے. کیونکہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے گندے لطیفے اور اتنی ایسی جوکس، ایسی میمز، ایسی ریلز، ایسی شارٹس ہیں جو اس ریلیشن شپ کے تقدس کو ہی پامال کر رہے ہیں.
بالکل آپ کو لگتا ہے کہ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو اس ریلیشن شپ کے لیے بہت ہی بری ہیں، یعنی یو فیل اوفینڈیڈ. اگر فرض کریں، دیکھیں ایک سینیریو دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک نے کہکا لگایا، ہاں 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 ہاں، تو سمجھیں چلے میں ہسبینڈ سے بات کرتی ہوں، ہسبینڈ نے کہکا لگایا تو وائف نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں فارورڈ کرتا ہوں ذرا جوک پڑھنا یا سننا. اس نے سنا تو ظاہر ہے وہ وائف کی کسی ایک اینگل پہ چوٹ لگ رہی تھی، تو بیوی کو تو بہت غصہ آیا اور بیوی نے کہا اچھا میرے پاس بھی ایک ہے، میری فرینڈ نے بھیجا تھا، میں بھی آپ کو بھیجتی ہوں، اور اس نے وہ بھیج دیا. اچھا اب شوہر کیا کرے گا، وہ ڈیفینسو ہو جائے گا، شوہر کہے گا بھئی میں تو تم سے ویسے ہی شیئر کر رہا تھا. تو بیوی بہت دانت چبا چبا کے کہے گی جی میں بھی آپ سے ویسے ہی شیئر کر رہی تھی. اور اب کیا ہوا، اب ان کی آپس میں بجائے اس کے کہ وہ جو انہوں نے کچھ دیکھا تھا اس کے مطابق سوچیں کہ ہم نے اگر یہ چیز ایسی ہے جو اوفینڈ کرنے والی ہے تو ہم نہ کرتے، یا یہ کہ سوری مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک جوک پہ بات کی بٹ آئی ایم اپریشیٹیو آف وٹ یو ڈو. ہم ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے بجائے اسی پہ لڑائی جھگڑا ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے مسئلے مسائل کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سینس آف ہیومر ہے نا کمیونیکیشن میں، اس میں بہت زیادہ ضروری بات یہ ہے کپلز جو ہیں وہ یہ ریکگنائز کریں اور انڈرسٹینڈ کریں کہ کہاں پر دوسرے اسپاؤس کی میں اس ٹیریٹری میں چلا جاؤں گا ہنسی مذاق کرتے ہوئے، لطیفہ بتاتے ہوئے، جو اچھی نہیں ہوگی. میں ویسے ایک بات آپ کو کہتی ہوں کہ سینس آف ہیومر ہونا اور بات ہے، جیسے ایک ہوتا ہے مزاح اور ایک ہوتا ہے مذاق. اگر آپ پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے جو ایسے لائٹر ایلیمنٹس تھے، اس میں مذاق نہیں تھا، اس میں مزاح تھا. مزاح جو ہوتا ہے نا وہ کسی اور کو ہٹ نہیں کرتا، جا کے کسی اور کو تنگ نہیں کرتا، لیکن مذاق اڑانا جو ہوتا ہے when you are laughing with اور laughing at، اس کا جو فرق ہے وہ سمجھیں. تو laughing at ہے نا وہ اچھا نہیں ہوتا. تو لیکن ہماری پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہنسی مذاق کر سکیں، چھیڑا چھاڑی کر سکیں. جیسے دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں. تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں اور ہمارا ریلیشن شپ اچھا چل رہا ہوتا ہے تو آپ کہتی ہیں بائی دا رب آف محمد، اور لیکن جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو پھر آپ کہتی ہیں بائی دا رب آف ابراہیم علیہ السلام. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سینیریو ہے، دیکھیں بات کا طریقہ کیسا ہے کہ کنوے بھی ہو گیا اور انہوں نے کنوے کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پیار سے اکنالج کیا کہ مجھے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جب آپ ناراض ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ مہینوں ہفتوں اور مہینوں آپ کا ایک کولڈ بیہیویئر چل رہا ہے جس پہ دوسرا پریشان ہے کہ بھی مسئلہ کیا ہے، کون سی بات کو اس نے مائنڈ کر لیا ہے، اور وہاں پہ میں کیا کروں، کس طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کروں. تو یہ جو سینس آف ہیومر ہے یہ شیئرڈ ہونا چاہیے، جس میں ہم اپنے ایکسپیرینسز پہ بات کر سکیں. اور اگین افیکشن اینڈ رسپیکٹ وہ اپنی جگہ جو ہے نا وہ قائم رہنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جب اچھا سینس آف ہیومر ہوتا ہے نا تو وہ ڈیفیکلٹ مومنٹس کو بھی لائٹر مومنٹس میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور اس میں ایک دم کسی کو ہنسی آ جاتی ہے، کہتے ہیں نہیں آپ نے میرے سے مذاق کیا، اب آپ پہلے مجھے غصہ آیا تھا اب آپ مجھے ہنسانے کی کوشش کریں. ہسبینڈ کچھ کہہ دیتے ہیں اس طرح سے. لیکن اب تو وہ دیکھیں کہ ہم اپنی سکرینز پہ مسکرا دیں گے، دوستوں کے ساتھ کہہ کے لگا لیں گے، لیکن اب اسپاؤزز جب آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان میں میلوں کا فاصلہ آ چکا ہوا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ہسبینڈ وائف میں کوئی فاصلہ ہے بھی تو تھوڑی دیر میں بوریت ہوتی تھی، پھر وہ بات چیت شروع کر دیتے تھے. لیکن اب ہمیں ڈوپامین کے لیے ایک اتنا اچھا ساتھی مل گیا فون کی شکل میں اور انسٹا اکاؤنٹ کی شکل میں، جس میں یا ٹک ٹاک کی شکل میں، کہ ہم انہی میں اتنے بزی ہیں، اور اس میں بلکہ ہم بہت ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے کو فارورڈ بھی کرتے رہتے ہیں. یا یہ کہ اگر ہم ایک دوسرے کے سوشل میڈیا پہ ہیں تو اپنے ادھر اس پہ سٹوریز میں لگاتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے اسپاؤس نے ان کو پڑھ لینے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ ہمارا اس وقت مائنڈ سیٹ کیا ہے. یہاں پہ ہمیں نا یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان ہیلدی کمیونیکیشن کے جو پیٹرنز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارے ہوں گے تو پھر ہمارا ریلیشن شپ تھرائیو نہیں کر سکے گا، اور اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. بہت کامن کیا ہے، کرٹیسائز کر دینا ایک دوسرے کو، اسی طرح ڈیفینسو ہو جانا، یعنی آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں ہاں ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے میں اس کو ٹھیک کر لیتی ہوں، نہیں آپ نے اس پہ کہانیاں نکالی تو اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ تم نے یہ کیا تھا، آپ کا یہ مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا. پھر یہ کہ سارکیزم، مذاق اڑانا، ٹونٹ کرنا، پھر سٹون والنگ کرنا کہ بالکل بات چیت ہی نہ کرنا، سمجھ ہی نہیں آتی پھر اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے گا اگر آپ بات نہیں کریں گے.
تو ہم نے ان پیٹرنز کو پہلے انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے کہ یہ ان ہیلدی کمیونیکیشن پیٹرنز ہیں، اور پھر ہمارے پاس وہ اسٹریٹجیز بھی ہونی چاہیے جس کے ذریعے ہم ان پیٹرنز کو توڑیں گے. جیسے ہم نے بہت مائنڈفل رہنا ہے جب بھی ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی لوز بات ایسی ہو جاتی ہے جس پہ کوئی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو بہت کانشیس ہو کر ہم اس ریلیشن شپ میں رہیں. ہمیں اپنے ٹریگرز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کون سی بات ایسی ہے جس پہ میرا ہی موڈ خراب ہو جاتا ہے. یعنی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسی بات، آپ بڑی خوشی خوشی آئے بات کرنے کے لیے، انہوں نے کوئی ایسی بات بول دی، یعنی انہوں نے بس آرام سے بولی، ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ کوئی اور بات یا بہت اچھی بات کرنے لگے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا جی پھر کوئی فرمائش ہے، آپ کا موڈ خراب ہو گیا اور وہ آپ کے لیے ٹریگر بن گیا. انہوں نے کہا بھائی میں تو تم سے ویسے ہی پوچھا تھا، میں تو آپ سے پوچھنے آ رہی تھی، میں نے تو یہ اتنے مزے کی چیز بنائی تھی اور میں آپ کو اتنی مزے کی ایک بات سنانے کے لیے آ رہی تھی، اور آپ تو بیٹھے ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جی آپ مجھ میں نقص نکالتے رہتے ہیں. تو پھر کیا ہے، ظاہر ہے پھر مسئلے مسائل دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں پاز اور ریفلیکٹ کرنا آنا چاہیے کہ جہاں بھی ہمیں لگے کہ کوئی بیڈ کمیونیکیشن پیٹرن میری طرف سے یا میرے اسپاؤس کی طرف سے آ گیا، وہاں پہ ہم فل سٹاپ لگا دیں اور وہی بار بار نظر میں اپنے ڈائلاگس کو دیکھیں کہ اس میں آئی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے یا یو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. اب ہم نے اگر دیکھا کہ بہت سارے ہمارے کمیونیکیشن میں ان ہیلدی پیٹرنز ہیں، تو ہم نے ہیلدی پیٹرنز کو لے کر آنا ہے، اور وہ جو ہیلدی پیٹرنز ہیں ان کی عادت بنانی ہے. تو اس میں کیا ہے، ایکٹیو لسننگ ہے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے، اکٹھے بیٹھ کے ہم نے گول سیٹنگ کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چیک انز. چیک انز کیا ہیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ایک دوسرے کے سامنے اپنی فیلنگز کا اظہار کریں، اپنے کچھ ایکسپیرینسز کی بات کریں، اپنی نیڈز کی بات کریں، اور اس میں پھر آپ کیا کریں کہ اپنے اندر تھوڑا سا صبر، تحمل، کمٹمنٹ لے کر آئیں. اپنے آپ کو بتائیں کہ میں نے اپنے اسپاؤس کو سپورٹ کرنا ہے کہ اس کے کیا ڈریمز ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتا ہے یا کرنا چاہتی ہے، اور اگر یہ حلال کام ہے تو وائی ناٹ، مجھے کیوں اس کو پیچھے کرنا ہے، کیوں اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے کسی بھی طرح سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کمیونیکیشن میں نا، جب ہسبینڈ وائف کیونکہ اتنے کلوز رشتے میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی کچھ چیزیں آپ کے لیے اتنی ڈریننگ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو تھوڑی سے نا اسپیس چاہیے ہوتی ہے. آج کل آپ سنتے بھی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آئی نیڈ مائی پرسنل اسپیس، مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. تو ایسے جو مومنٹس ہوتے ہیں جس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے ہیں، تھوڑا سولیٹیوڈ میں جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اپنی سیلف اویئرنیس کے اوپر کام کر لوں اور میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں کہ میرے اسپاؤس کی کیا نیڈس ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ خاموشی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور ریلیشن شپ میں دوبارہ آتے ہیں اور بہت شاندار طریقے سے اس ریلیشن شپ کی انڈرسٹینڈنگ کو اوپر لے کر جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر کولڈنس کی طرف جاتے ہیں. وہ کولڈنس ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ خاموش رہتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے ایسے معاملات میں، مسجد میں چلے گئے، پھر ہم غار حرا کا دیکھتے ہیں، وہاں جا کے غور و فکر کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز جو آپ کو بادر کر رہی ہوتی ہے وہ اس ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہو. کئی دفعہ آپ کی اپنی ذات کے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں جو آپ جیسے کوئی اپنا پرپز آف لائف کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، گول آف لائف کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ان سارے معاملات میں اگر آپ تھوڑی سی اسپیس کریٹ کرتے ہیں اپنے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اور کچھ کپلز میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسپاؤس کو اسپیس وہ دیتے ہی نہیں ہیں، اور اس معاملے میں ہم ہم کیا چاہتے ہیں. میں نے یہ 2 جملے اب بہت زیادہ سننا شروع کیے ہیں کہ کوئی بھی اگر ہمارے درمیان بات چیت ہو رہی ہے نا، اس کو اوپن نہیں چھوڑنا، اس کو کلوجر دینا ہے اور ٹرانسپیرنٹ رہنا ہے. تو ٹرانسپیرنسی کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اتنی سی بھی، یعنی 0.0001% کی بھی جو تھاٹ ہے نا یا کوئی معاملہ ہے نا، وہ چھپانا نہیں ہے، وہ بتا کے ہی چھوڑنا ہے. اور ظاہر ہے دوسرے کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بات بتائی تو اس سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، تم نے اگر فلاں کو بتائی مجھے نہ بتائی تو پھر معاملہ بہت گڑبڑ ہے. تو دیکھیں ہسبینڈ وائف بھی نا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ 100% ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتے، وہ ہیلدی نہیں ہوتا. ایون جیسے کئی دفعہ پیرنٹس جب مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم تو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کے ساتھ فرینڈلی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بچوں نے ہمیں فلاں بات نہیں بتائی. ہر شخص ہر چیز کے لیے ہر وقت ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا. یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں وٹ اباؤٹ منی میٹرز. اب منی میٹرز میں بھی دیکھیں جو چیزیں تو ضروری ہیں تو اس میں ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے،
لیکن کبھی کبھار لیٹس سے ہیلدی طریقے سے اور جائز طریقے سے اگر انہوں نے کہیں کوئی انویسٹمنٹ کیا اور وہ ابھی فیملی میں نہیں بتانا چاہ رہے اور آپ کو صحیح طریقے سے سب کچھ دے رہے ہیں تو دیٹس اوکے. یا یہ کہ خاتون ہیں وہ کما رہی ہیں اور وہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتانا چاہ رہی کہ میری اتنی پے ہے یا میں اس پہ سے کچھ سیونگ اپنے پاس رکھ رہی ہوں تو دیٹس اوکے. لیکن یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم ٹرانسپیرنٹ نہیں کر رہے کسی سٹیج پہ اگر میرے اسپاؤس کو پتہ چلے تو اس سے ہمارے ڈائنامکس پہ کیا اثر پڑے گا. اگر تو ان کو فرق نہیں پڑے گا, وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے تمہاری چیز تھی تم نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی تو مجھے فرق نہیں پڑتا, یا آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہوا تھا تو دیٹس اوکے, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے, یا ہمارے اوپر وہ اثر بہت زیادہ ڈال سکتا ہے, یعنی اس سے ہمارے سٹیکس بہت زیادہ ہائی سٹیکس جو ہے نا وہ انوالوڈ ہیں. تو یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں یہ جو اوور ٹرانسپیرنٹ قسم کا مائنڈ سیٹ ہم نے بنایا ہوا ہے نا, تو اس کو ہم نے ضرور مینیج کرنا ہے کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس کو ہم نے ایک جائز لمٹس میں لے کر آنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ باتیں اگر نہیں بھی شیئر ہوئی اور آپ کو بعد میں پتہ چلی ہیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس کو آپ اتنا بڑا ایشو نہ بنائیں. میں نے جیسے کوچنگ میرر میں بھی دیکھا ہے, فرض کریں کہ ایک اسپاؤس نے نا کوئی بات سوچی ہوئی تھی اور اس نے اپنے وائف یا ہسبینڈ سے نہیں کی اور سیشن میں آ کر میرے سامنے کی, تو اب وہ دوسرا جو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی کہ اس نے آپ کے سامنے بات کی. اب کئی دفعہ کوئی کہتا ہے کہ جی میرے دماغ میں بھی آیا, یا کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے لگ رہا تھا اگر ہم آپس میں بات کریں گے تو ہمارا جھگڑا ہو جائے گا, دیٹ از وائی آئی تھاٹ کہ ہم جو ہے اس کے اوپر بات چیت آپ کے سامنے کریں. تو اس چیز کو ہمیں جو ہے نا اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ ہر چیز کے لیے کہنا اس کا کلوجر نہیں ہوا, اس کا کلوجر نہیں ہوا. کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ فوراً اس کا کلوجر نہیں ہو سکتا, وہ کلوجر کی طرف نہیں جا سکتی. تو اگر فوراً کوئی کلوجر کی طرف نہیں جا رہی تو اس کو تھوڑی سی اوپن اینڈڈ سپیس دے دیں اور ٹائم دیں کہ دیکھیں کہ وہ کب کلوجر کی طرف جا سکتی ہے اور کب ہم اس کے اوپر کوئی بات چیت فردر جو ہے وہ کر سکتے ہیں.